الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو امت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو پیدا ہی اس لیے فرمایا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ مجھے تمہاری زندگی میں کون سا طریقہ پسند ہے اور کون سا طریقہ ناپسند ہے. یہ بتلانا چاہتے تھے. اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، آپ کو پیدا فرمایا. اب جو انسان اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنائے گا وہ انسان کامیاب ہے، اللہ اس کو پسند فرمائیں گے. اور جو انسان اس دنیا کی زندگی میں اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کر چلے گا تو وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی وہ ناپسند ہے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ نے واضح طور پر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے اندر بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے. اور اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر ہم کسی ٹیلر کے یہاں، کسی درزی کے یہاں کپڑا سینے کے لیے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ایسا جبہ سلوانا ہے، ایسا کرتا سلوانا ہے، اور اس کو ہم دوسرا ہمارا پرانا ایک اور کرتا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ جو ہے اس کے موافق بالکل سی دیجئے، یہ جو پرانا کپڑا آپ کو دیا ہے اس کے مطابق آپ ہم کو سی کر دیجئے. اب دیکھیے آپ نے جو نمونہ دیا ہے اگر درزی ہو بہو اس کے موافق سیتا ہے تو یقینی طور پر وہ چیز ہمیں پسند آتی ہے اور ہم اس کو مکمل طور پر پیسہ بھی دیتے ہیں، کبھی ضرورت سے زیادہ بھی دے دیتے ہیں انعام کے طور پر کہ اس نے اسی نمونے کے مطابق سیا جو ہم نے اس کو دیا تھا. اور اگر وہ اس میں کچھ گڑبڑی کر دے جو نمونے کے طور پر ہم نے کپڑا دیا تھا اس کے مطابق وہ نہ سیوے بلکہ اس میں کچھ آگے پیچھے کر دے تو کپڑے کی سلائی کی رقم تو ہم کیا دیں گے بلکہ وہ کپڑا جو اس نے ہمارا بگاڑ دیا ہے اس کی قیمت بھی اس کے پاس سے وصول کریں گے، اس لیے کہ یہ چیز ہمیں ناپسند آئی. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جب ہم کو زندگی دی تو زندگی دینے کے بعد ہم کو نمونہ بھی دیا کہ اس نمونے کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے، تب جا کر تم ہماری نگاہ میں پسندیدہ بنو گے. اور اگر اس زندگی کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، نبی کے نمونے کو اپنے سامنے نہیں رکھو گے اور اپنی منمانی زندگی گزارو گے تو تم ہماری نگاہ میں ناکام ہو جاؤ گے، دنیا بھی تمہاری برباد ہوگی، آخرت میں بھی کوئی کامیابی نہیں ملے گی. اسی لیے سب سے پہلی چیز جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کریں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قل اے نبی آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میرا اتباع کیجیے۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم نبی کی اتباع کریں گے، نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے، آپ کے طور و طریق کو اپنائیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمیں ملے گی۔ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی محبت جو ہے چاہتے ہو تو نبی کی چال چلو، نبی کا طریقہ اختیار کرو، نبی کا انداز اور نبی کی اسٹائل کو اپناؤ، تب جا کر جو ہے تم جو ہے کامیاب، تب جا کر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ملے گی۔ اب جو انسان نبی کے طریقوں پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو دو انعام ملیں گے، ایک تو یہ ہے کہ یحببکم اللہ، اور نمبر 2 ویغفر لکم۔ پہلی سب سے بڑی چیز جو ہمیں ملے گی نبی کا اتباع کرنے کی بنیاد پر، وہ اللہ کی محبت ملے گی۔ اب دیکھیے یہ بات مسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے آج بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، احکامات کو توڑتے ہیں، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا رزق عطا فرماتے ہیں، اس کو سکون بھی دیتے ہیں، اس کو دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ ورنہ ان کے کرتوت اتنے خراب ہیں، امت میں کئی لوگوں کے کرتوت اتنے خراب ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرنے پر آ جاوے تو فوراً ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے، لیکن اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، محبت ہے، تو اسی محبت کی بنیاد پر اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، وقت دیتا ہے، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ تو جب اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر ایسے احکام جو ہے لازم اور ضروری قرار نہیں دیے کہ جس کی ادائیگی میں بندے کو تکلیف ہو، پریشانی کا سامنا ہو، ہمیشہ اس کو مشقت اٹھانی پڑے۔ ایسے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم اور ضروری قرار نہیں دیے۔ لہذا جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے جو آئیڈیل بنایا، جو نمونہ اور اسوہ بنایا، تو آپ نبی کی کسی بھی سنت کو لے لیجئے، کسی بھی سنت کو اپنانے میں ہمیں کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی جسمانی تکلیف تک نہیں ہوگی، بلکہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے میں جہاں اخروی فائدے ہیں، اللہ کی محبت ملے گی، وہیں پر دنیاوی بھی فائدے ہیں، دنیاوی بھی فائدے ہیں، جسمانی فائدے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فائدہ میں ذکر کرتا ہوں کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک سنت یہ ہے کہ جو انسان وضو کے درمیان یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور اس کے معنی کا استحضاء کرتا ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کے اندر وسعت عطا فرما دیجئے، اور نمبر 3 وبارک لی فی رزقی، میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما دیجئے۔ تو جو انسان اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اس کا اخروی فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب لکھا جائے گا، لیکن دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے اور فرمایا کہ اگر تجربہ کرنا چاہتے ہو تو تجربہ کر کر دیکھ لو کہ جو انسان اس کے معانی کے استحضار کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اس دعا کو پڑھے گا، دنیا کے اندر اگر وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے، اس کا خود کا گھر نہیں ہوگا، ایک مدت کے بعد اللہ اس کو اس کا خود کا گھر عطا فرمائیں گے۔ یہ اس کے دنیاوی فائدے ہیں، اس کے رزق کے اندر برکت ہوگی، پریشانیوں سے اس کی حفاظت ہوگی، امن و امان اس کو نصیب ہوگا۔ تو سنتوں پر عمل کرنے میں جہاں اخروی فائدے ہیں تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دنیاوی فائدے بھی رکھے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس پر عمل کرنے میں میرا جہاں اخروی فائدہ ہے وہاں دنیاوی فائدہ بھی ہے، اس ارادے کے ساتھ عمل کریں گے تو یقینی طور پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو پہلی چیز اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی بنیاد پر جو ملے گی وہ یہ ہے کہ یحببکم اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگیں گے۔ اور آپ بتلائیے کہ جس سے اللہ محبت کرنے لگے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود محبت کرنے لگے، اب دنیا کے اندر اس کا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ دنیا کے اندر اس کو کون ہرا سکتا ہے؟ جس سے اللہ نے محبت کی، سمجھ لو اس کو سب کچھ مل گیا، اس کو سب کچھ مل گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے نیک اللہ کے عبادت گزار بادشاہ تھے، جہاں بادشاہت کی وہیں پر اللہ کے نیک بندے بھی تھے، بڑے عبادت گزار اور تہجد گزار اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کے حالات اور ان کی تاریخیں جو ہے مختلف کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے درباریوں کے درمیان یہ اعلان کیا کہ میرے دربار کے اندر جو بھی قیمتی چیزیں ہیں تو اس قیمتی چیز پر جو انسان سب سے پہلے اپنا ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی، وہ چیز اس کو دے دی جائے گی۔ تو تمام درباری دوڑنے لگے، کوئی فلاں چیز کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی فلاں چیز کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی فلاں چیز کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک باندی تھی، ایک نوکرانی جو ان کے پیچھے کھڑی تھی، تو اس نے سلطان محمود غزنوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو بادشاہ نے ان سے یہ کہا کہ سارے لوگ قیمتی چیزوں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور اپنی ملکیت میں لے رہے ہیں، تو تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے یہ اعلان کیا کہ دربار میں جو قیمتی چیز ہے تو دربار میں سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ ہے، اس لیے میں نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، اگر آپ مجھے مل گئے تو دربار کی ساری چیزیں مجھے مل گئی۔ یہ ہے تو جس کو بادشاہ مل گیا اس کو بادشاہ کی ملکیت کی ساری چیزیں مل گئی۔ یحببکم اللہ، اگر نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ کی محبت ملے گی، اور جب اللہ کی محبت ملے گی تو سمجھ لو ہمیں ساری چیزیں مل گئی جس کے ہمیں ضرورت ہے۔ اور دوسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ اتباع نبوی کی بنیاد پر گناہوں کو معاف فرما دے گا، گناہوں کی بخشش عطا کرے گا۔ تو ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اکل طیبا، کہ جو آدمی حلال روزی کھاوے، حلال روزی یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے فرماتے ہیں کہ کلوا من الطیبات، پاکیزہ روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اس کے بعد فرمایا کہ نیک عمل کرو۔ یہاں مفسرین نے ایک بہت قیمتی نقطہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے عمل صالح کو، نیک عمل کو حلال روزی کے بعد ذکر فرمایا، اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب پیٹ کے اندر حلال لقمہ جائے گا، حلال روزی پیٹ کے اندر جائے گی، تب ہی جا کر تم نیکی اور بھلائی کے کام کر سکتے ہو، ورنہ حرام لقمہ پیٹ میں چلا گیا، زندگی بھر حلال لقمے کھائے، ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا گیا، سود کا، بیاج کا، کسی کی زمین ہڑپ کر کے، کسی کو ستا کر، کسی کو دھوکہ دے کر ایک پانی کا قطرہ پیٹ کے اندر چلا گیا، سمجھ لو ساری چیزیں برباد ہو جائے گی۔ من اکل طیبا، نیکی جو ہے حرام لقمہ پیٹ میں جانے کے بعد نیکی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ من اکل طیبا، کہ جس نے حلال لقمہ کھایا، وعمل فی سنت، کہ اور جس نے سنت پر عمل کیا، اللہ کے نبی کے طریقوں پر عمل کیا، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے محفوظ رہے، اس کی طرف سے
پہنچنے والی تکلیفوں سے محفوظ رہے۔ گزشتہ ہفتے میں نے کہا تھا کہ اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے کوئی بات نہیں، لیکن اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ہماری ذات سے کوئی ذلیل نہیں ہونا چاہیے، ہماری ذات سے کوئی بے عزت نہیں ہونا چاہیے، اس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری طرف سے کسی کا دل دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان ان 3 چیزوں پر عمل کرے گا، لقمہ حلال کا استعمال، سنتوں پر عمل اور دوسروں کو تکلیف سے بچانا، دخل الجنہ، تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ کتنا آسان طریقہ ہے کہ نبی کی سنتوں پر عمل کر لو، اللہ جنت کا پروانہ دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ انس دیکھو، اگر تم اس بات کی قدرت رکھتے ہو کہ تم اس حال میں صبح اور شام کرو کہ تمہارے دل کے اندر کسی کے متعلق ایک ذرے کے برابر کوئی میل نہ ہو، کسی کے متعلق جو ہے تم بالکل برا نہ سوچو، اس حال میں تم صبح اور شام کرو تو اس طریقے سے کر گزرو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یا بنیا ھذا من سنتی، کہ اے میرے پیارے بیٹے یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، میری سنت پر عمل کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل میدان قیامت میں جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ دیکھو میرے بھائیوں، بہت آسان عمل ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل میدان قیامت میں ہمیں نبی کا ساتھ ملے، ہم نبی کا ہاتھ پکڑ کر چلیں، آسان طریقہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں سنتوں پر عمل کر لو۔ جو بھی نیک کام، جو بھی کام کریں، چاہے دنیا کا کام ہو یا دینی کام ہو، اس میں یہ دیکھیں کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے نبی کی رہنمائی اس باب میں کیا ہے، اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ صحابہ کے اندر بے انتہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق ان کے خادم، ان کے آزاد کردہ جو غلام تھے، حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر کے اندر سنتوں پر عمل کرنے کا ایسا جذبہ تھا کہ اگر کوئی ان کو دیکھتا تو پاگل کہتا کہ اتنی زیادہ کوشش کر رہے ہیں، اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ اسی لیے مفسرین نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب بھی وہ مکے سے مدینہ اور مدینے سے مکے کا سفر کرتے تو درمیان میں جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہے قضاء حاجت کے لیے رکے ہو، چاہے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے رکے ہو، تو اس جگہ پر ٹھہرتے اور پھر نماز پڑھتے، پھر آگے چلتے، حتیٰ کہ جس درخت کے نیچے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے دوران نمازیں پڑھی ہیں تو دور دور سے پانی لا کر اس درخت کے جو ہے جڑوں میں پانی ڈالتے تاکہ وہ درخت خشک نہ ہونے پاوے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر ان کا عمل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر، واقعہ طویل ہے، میں مختصر طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے لیے نکلے تھے تو اس وقت مکے والوں نے منع کر دیا کہ اب یہ لوگ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، یہ لوگ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ پہلے حضرت عمر سے کہا کہ تم جاؤ، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نبی، اگر میں جاؤں گا تو وہاں میرے دشمن زیادہ ہے اور میرے قبیلے کے لوگ جو ہے کم ہے، تو میری جان کو نہیں بخشیں گے، آپ حضرت عثمان کو بھیج دیجئے، ان کے قبیلے کے لوگ زیادہ ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور یہ کہا کہ آپ وہاں جا کر مکے والوں کو 2 باتیں بتلا دو۔ پہلی بات تو یہ بتلانی ہے کہ دیکھو ہم لڑائی کرنے کے ارادے سے، جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آ رہے بلکہ عمرہ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، طواف کریں گے، سعی کریں گے، حلق کرا کر واپس ہو جائیں گے، اور وہاں جو کمزور مسلمان ہے کہ جو اپنی کمزوری کی بنیاد پر مدینہ ہجرت نہیں کر سکے، تو ان کو اتنا پیغام پہنچا دو کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ فتح مکہ کا وقت بہت قریب ہے، عن قریب مکہ فتح ہونے والا ہے۔ یہ 2 پیغام پہنچا کر واپس
آ جاؤ. جب مکے میں جانے لگے تو ان کے قبیلے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے قبیلے کے بہت بڑے آدمی حضرت عثمان آ رہے ہیں, تو ان کا استقبال کرنے کے لیے لوگ شہر سے باہر نکلے اور انہیں کہہ دیا کہ مکے کے اندر آپ کو کوئی جو ہے تکلیف نہیں پہنچا سکتا. چنانچہ وہ مکے کے سرداروں کے پاس جانے والے تھے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت آپ مکے کے سرداروں کے پاس جانے والے ہیں اور آپ کا پائجامہ جو ہے ٹخنوں سے بہت اوپر ہے, آدھی پنڈلی تک ہے, تو آپ نیچے کر لیجئے. اس لیے کہ ان سرداروں کا قانون یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پائجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں اور اسی کو عزت دار سمجھتے ہیں, وہ آپ کو ذلیل سمجھیں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاکذا ازارت صحابنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو میرے نبی کا طریقہ ہے, میں اپنے نبی کے طریقوں کو ان لوگوں کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا, میں اسی طریقے سے رکھوں گا. پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ آپ جب مکے میں آئے ہیں تو عمرہ کر لیجئے. اب اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں, انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو, اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کریں. اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کی بنیاد پر جہاں ہمیں اللہ کی محبت ملے گی, اخروی فائدے ہیں, تو وہاں اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں نبی کی سنتوں سے سچا عشق عطا فرماوے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.